ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں، بندوں پر ہے کرتا عید میں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل آپ کے لیے عید کی یہ خصوصی نشریات لیے حاضر ہے، اور آپ اپنے گھروں پر مدنی چینل کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یقیناً عید سعید ایک بارونق تہوار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، اور اس پر بندہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو مدنی چینل آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ ساتھ ہے، اور آپ مدنی چینل کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل علم سیکھتے رہیں گے، باتیں جو ہمارے دینی اور دنیاوی فوائد کی وہ باتیں ہم کرتے رہیں گے، اور ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہیں، ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ایاز بھائی کی 2 بچیاں چھوٹی چھوٹی آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ بچوں سے بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے، مبلغین سے بھی گفتگو کریں گے، نعت بھی سنیں گے۔ تو آج ویسے ابھی ہم نے اپنی اس نشریات کا موضوع رکھا ہے دل جوئی کیجئے، یعنی لوگوں کے دلوں کو جیتی ہے، دل جوئی کیجئے۔ اور عدنان بھائی، یہ دل جیتنے کے موقع ہوتے ہیں نا، عید کے جو ایام ہیں یہ دل جیتنے کے ایام ہوتے ہیں۔ آپ ان ایام میں لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے بہت سارے ایسے کام جو بہت چھوٹے چھوٹے معمولی سے ہوتے ہیں، ان کو اتنا بڑا وقت بھی نہیں لگتا، آپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم دل جیتنے والی باتیں کریں نا، اچھا دوسروں کو حوصلہ دینے والی باتیں کریں، یعنی ہم خود جو ہے مل جل کر ایسا کوئی نظام بنائیں اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، اپنے سرکل میں، کہ ہم لوگوں کے دل جیتے۔ تو گفتگو آج ہم انشاءاللہ عز و جل دل جوئی پر کریں گے، اور آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل پروگرام کریں گے۔ کچھ ہمارے جو مبلغین اور ہمارے ساتھ جو بیٹھے اسلامی بھائی ہوں گے، ان کے ساتھ ہم اللہ نے چاہا مقابلہ بھی چھوٹا موٹا کریں گے بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے۔ ہم نے پہلے سے آپ کو نہیں بتایا، مگر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے تیار رہنا ہے، آپ سے ہم کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ نے اس کا جواب صحیح یا غلط آپ دیں گے، اور یہی حسن ہے۔ ویسے آسان ہی ہوگا نا انشاءاللہ؟ ہاں آسان ہے انشاءاللہ۔ حسن یہی ہے کہ آپ کہیں غلطی بھی کریں نا، کہیں غلطی آپ بھی ہیں نا کریں، ماشاءاللہ، ہمیشہ جو ہے صحیح ضروری تو نہیں ہے نا، کہیں غلطی بھی ہو جائے تو پھر وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا مبلغ، یہ بھی غلطی، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے۔ ایاز بھائی جیسے آدمی سے بھی غلطی بالکل ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم یہ بھی کریں گے۔ تو آپ رہیں ہمارے ساتھ یونس بھائی بھی موجود ہیں، عظیم بھائی بھی موجود ہیں۔ تو ایک کلام سن لیتے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یونس بھائی ایک کلام پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عارض شمس و قمر سے بھیگے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھیگے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں، عارض شمس و قمر جا بجا پر تو شب کو ماہ اختر ایڑیاں، دن
شیر شب کو مختر ایڑیاں عارضِ شمس و قمر ان کا منگتا سے سکرات وہ دنیا کا تاج ان کا منگتا پاؤں سے سکرات وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر بر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں جس کی خاطر بر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں عارضِ شمس و قمر ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ تارا ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ تارا رکھتی ہے کتنا وقار رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں عارضِ شمس و قمر اے رضا طوفان پغشر کے کیا تمہیں سے نہ ڈر اے رضا طوفان پغشر کے کیا تمہیں سے نہ ڈر شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں عارضِ شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہے وہ خوشتر ایڑیاں عارضِ شمس و قمر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت کلام پڑھا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ایڑیوں کی روشنی کا ذکر ہوا ہے. ضیاء کا حضور کی ایڑی مبارک کیسی ہے؟ جو سورج اور چاند جو ہے نا سبحان اللہ ان کی روشنی بھی نبی پاک کی ایڑی مبارک کی چمک اور دمک کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور ان عید کی روشنی کی اس سلسلے میں ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا یوں آغاز کیا ہے اور نبی پاک کی ایڑی مبارک سے ہم نے یوں سمجھیے کہ روشنی لینا شروع کی ہے. اب جب یہ روشنی یہ ضیاء لیں گے انشاءاللہ عز و جل ہمارا بیڑا پار ہوگا. اور پھر وہ یہی اعلیٰ حضرت ہیں جو عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے. یعنی جن کی ایڑیوں میں اتنی چمک ہے ان کے چہرے میں کتنی چمک ہوگی. یہ تو جب وہ نظر ڈالیں گے تو کتنی چمک ہو جائے گی. ایک مثال اعلیٰ حضرت نے اس طرح فرمائی نا. اعلیٰ حضرت ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ایڑیوں کا بیان ہے. اس سے اعلیٰ مثال یہ بھی بہت اعلیٰ مثال ہے لیکن اعلیٰ حضرت تو عاشق رسول ہیں عاشق ماہ رسالت ہیں. آپ فرماتے ہیں تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک یعنی آپ کے قدموں سے لگنے والے ذروں کا عکس یہ آسمان کے ستارے ہیں. ان کی برکت سے آسمان کے ستارے روشن. تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک تمہارے نعل کی ناقص مثل ضیاء فلک. یعنی آپ کی اگر نال پاک کی مثال پوچھی جائے اس کی شان و عظمت کا اظہار کیا جائے تو کم سے کم مثال
ادنا سے ادنا مثال یہ ہے کہ تمہارے نعل کی ناقص مثل ضیاء فلک، کہ آپ کے نعل کی مثال اگر یہ دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نعل پاک کی برکت سے، اس کی روشنی سے آسمان روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری نعل کی ناقص مثل ضیاء فلک، تمہارے سر کے پر کیا بات، تمہاری نعل کی ناقص مثل ضیاء فلک، تمہارے جی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مزے کو مزہ آ جائے جب اعلیٰ حضرت کی بات ہو، عشق کی بات ہو، محبت کی بات ہو۔ تو اب تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اللہ کی رحمت سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ امیر اہل سنت نے ہمیں یہ بات ہماری رگو پے میں راسخ کر دی ہے کہ ہمیں بس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ آج عید کے دن بھی ہم سید اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات اور آپ کے ارشادات کے تحت ہی اپنی زندگی کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ ہمارے نعت کے دوران مبلغ دعوت اسلامی محمد عمران اتاری مدنی اپنے بچوں، صاحبزادوں، صاحبزادی کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف لائیں۔ میرے سیدھی جانب جو ہے ہمارے ایاز بھائی کی دونوں شہزادیاں ہیں، اور میرے دل کی جانب ہمارے عمران بھائی کے دونوں شہزادے ہیں، اور دو کو عمران بھائی نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، دو کو اپنے قبضے میں لیا ہوا، دو کو آپ نے آزاد یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو چلیں بھائی انشاءاللہ ان سے بھی ان کا تعارف بھی لیں گے، نام وغیرہ بھی پوچھیں گے، مگر تھوڑا سا گفتگو کر لیتے دل جوئی پر پہلے ہیں۔ محسن بھائی میں ایک چیز پہلے جو نور کے اوپر بات چلی، جی اس کے اوپر ایک عرض کرتا ہوں کہ مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے تحت لکھا ہے، دنیا میں کوئی شہر منورہ نہیں ہے۔ جی دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جو منورہ ہو، فقط مدینہ ہے جس کو منورہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی برکت ہے کہ اس شہر کو بھی وہ منورہ کہا جاتا ہے، ورنہ دنیا میں بڑے حسین سے حسین شہر ہیں پر منورہ کوئی نہیں ہے۔ منورہ بھی ہے تو مدینہ منورہ اس لیے کہ جس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہوگی نا وہ بھی نور علی نور۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اس شہر میں بک خود یہ مصر کا بازار نہیں، شہر نبی نہیں، شہر نبی ہر وقت رسول مدینے کی گلی سبحان اللہ۔ آپ کچھ لب کشائی فرمانا چاہ رہے تھے؟
बस वो आपने बात जिक्र की थी कि 2 को कब्जे में लिया हुआ, तो मैंने कहा छोटे हैं ना, उनको थोड़ा कब्जे में लेना पड़ता है, वैसे तो औलाद वरना आपका सेट इधर से उधर कहीं कुछ हो ना जाए। औलाद तो बाप के कब्जे में ही रहती है। इमरान भाई के नजर नज़र में तो खतरनाक लग रहे हैं, सेट इधर से उधर ना हो जाए। सेठ तो यहीं रहेगा, सेठ वाले इधर से उधर ना हो जी, जाए। जी, जी। तो चले, बच्चे तो बच्चे होते हैं, और बच्चे यही बच्चों की जो हरकतें होती है, और उठना बैठना, शोर करना, पकड़ना, गिराना, यही घर की रौनक होती है। जिन घरों में ये रौनक नहीं होती वो इसके लिए तरस रहे होते हैं। अल्लाह हाँ, फरमाए। ये रौनक ज्यादा होती है तो फिर वो बाप बोलते हो कि यार ये तो घर में बहुत शोर हो रहा है। शोर वोर नहीं है, ये माशाल्लाह बच्चों की रौनक है। तो तरबियत तो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहेंगी। बहुत इंशाल्लाह इससे हमारे बच्चों का ये यहाँ बच्चों के हवाले से जैसे मौसम में बच्चों के हवाले से आपने जिक्र किया ना कि बच्चे होते हैं तो कुछ घर में शरारतें भी करते हैं, कुछ चीज़ें टूटती भी हैं, तो कुछ मामलात भी होते हैं घर के अंदर। अच्छा, बच्चों को देखा जाए तो बच्चे बसा औकात ऐसी ज़ोर से गिरते हैं या ऐसे ऐसे मामलात उनके नज़र आते हैं कि अगर बड़ा बंदा कुछ करता हुआ नज़र आए ना तो वो ज़ख्मी हो जाए या बड़े उसके जो है मामलात ख़राब हो जाएं। लेकिन मैं आपको हदीस मुबारक जिक्र करूंगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान का मजमून है कि बच्चों की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को मुकर्रर फरमाता है। वाह वाह, क्या बात है। ये बच्चों की हिफाजत फरिश्ते करते हैं। हालांकि बच्चे कितनी कैसी जो है वो कैसी आप जो बच्चे वाले हैं उनको घर का माहौल पता ही होगा कि घर में क्या क्या होता है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम और एहसान है कि फरिश्ते बच्चों की हिफाजत करते हैं, तो बड़े बड़े नुकसानात, बड़े बड़े जख्मों से, बड़े बड़े मामलात से बच्चे महफूज रहा करते हैं। यानी अगर से लगती उनको ज्यादा है मगर उसका जो असर बाद में जाहिर होना होता है कि उसका नुकसान बड़ा होगा, मगर अल्लाह के ऐसे कई वाकयात आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर भी आपको नजर आ जाएंगे। इसी तरह हो सकता है आपके इलाके में करीब करीब भी कभी कहीं हमारे नाजरीन के किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि बच्चा ऊपर छत से गिरता है, या बसा औकात ये भी हमने वीडियो क्लिप ऐसे भी देखे कि बच्चे के ऊपर से गाड़ी गुजर गई लेकिन बच्चा जो है वो सही सलामत सीधा खड़ा हो गया और उसको कोई जाहिर हल्की फुल्की खराश आई, लेकिन ज्यादा अल्लाह के फजलो करम से नुकसान नहीं हुआ। तो इस हदीस मुबारक का मजहर जो है ना वहां पर नजर आता है। और हमारे घरों में अगर बच्चे हैं ना तो बच्चों की केयर करनी चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए इसकी वजह से, तो केयर करनी चाहिए। आपकी बात सुनकर लोग कहें चलो ठीक है अब तो हिफाजत का सिलसिला हो गया। तो बहरहाल हमें हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने दिया है, तो बच्चों की हिफाजत करनी है, बच्चों की केयर भी करनी है, लेकिन अल्लाह की रहमत पर भरोसा भी होना चाहिए। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आपने रिवायत भी बयान कर दी और बच्चों के ताल्लुक से, और यकीनन तरबियत के साथ साथ चलता रहेगा। ये भी दिलजोई है ना, बच्चों की दिलजोई के ताल्लुक से हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मौजू हमारा दिलजोई ये बहुत बड़ा एक टॉपिक। नबी पाक अलैहिस्सलाम बच्चों से कितनी मोहब्बत फरमाते, बच्चों से जो है वो कितनी बच्चों की दिलजोई, बच्चों के साथ नरमी का बर्ताव, हुस्न सलूक का बर्ताव करते हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस मुबारक है मोहसिन भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम का मामूल लिखा गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगली कोई बच्चा पकड़ लेता ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त तक अपनी उंगली ना छुड़ाते थे जब तक कि वो बच्चा खुद ना छोड़ दिया। क्या बात, ऐसी बच्चों से नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। फिर हसनैन करीमैन के बचपन का दौर, ये सुभान अल्लाह, ये हमारे लिए भी तो इसमें सीखने का है ना, बच्चों के साथ जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का बर्ताव। ये बच्चों, अच्छा हम अपने बच्चों के साथ तो ये सिलसिला रहता है, क्या कहते हैं कि बच्चे के हाथ हमने थाम लिया, बच्चे ने हमारा हाथ थाम लिया, क्या दीगर बच्चों के साथ ये असल वहाँ हमें पता चलेगा। नबी पाक के गिर्द तो बच्चों का हुजूम हो जाया करता था, नबी पाक की मोहब्बत और शफकत। तो ये अपने बच्चों के साथ दूसरों के बच्चों पे शफकत और अपना बच्चा तो सबको प्यारा लगता है। असल कमाल तो ये है कि दूसरे बच्चे से भी उसी तरह मोहब्बत करें जिस तरह आप अपने बच्चे से करते हैं। सही। दूसरे बच्चे को भी किसी के वालिदैन का, माँ बाप का बच्चा नूरे नज़र समझें। अपने बच्चे को जिस तरह का भी हो तो वालिदैन को अपना बच्चा प्यारा होता है। बल्कि अमीर अहले सुन्नत का एक वाक़या मुझे यहाँ याद आया कि रमज़ान मुबारक में आम तौर पर बच्चे भी मसाजिद में आते हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं यूँ कर दूँ कि हदीस मुबारक में इतने छोटे बच्चे कि जिनको पता ही नहीं है नमाज क्या होती है, और वो लगता है कि भाई खेलेंगे कूदेंगे इधर उधर घूमेंगे, शोरो गुल करेंगे। तो हदीस में आया कि मसाजिद को बच्चों से और पागलों से बचाओ। इसका बच्चों से मुराद वो बच्चे के जिनको पता ही नहीं है नमाज क्या होती है, तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में भी नहीं लाना चाहिए। इमरान भाई के ये वाले साहबजादे ये समझदार है माशाल्लाह, इनको पता है अगरचे नमाज का तरीका ना आता हो लेकिन उनको पता भाई नमाज कोई शे है, अल्लाह की इबादत का नाम है, इनको समझाएंगे तो समझ जाएंगे। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात बच्चों की तरबियत नहीं करते लोग। अगर बच्चे को समझा कर लाएं, अच्छी तरह उसको
समझा बुझा कर लेकर आए कि भाई नमाज पढ़नी, हमने एक जगह खड़े होना है, तो वो ये है कि फिर आसानी के साथ एक जगह बैठ के नमाज पढ़ता है, खड़े होकर नमाज पढ़ता है, शोर शराबा नहीं होता। तो अमीर अहले सुन्नत का एक वाक़या मुझे यूँ याद है, मोहब्बत और शफ़क़त की बात बता रहा हूँ। तो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मेरे साथ मेरी छोटी बच्ची थी या मेरा छोटा बच्चा था, ग़ालिबन इस तरह। तो आप जो है ना वो चिया मस्जिद, बाज़ मसाजिद में ये एहतमाम होता है कि वो नमाज के बाद चिया वगैरह पढ़ते हैं, या कोई सोयम का सिलसिला था, अब वो मैं वाक़या भूल रहा हूँ। इस तरह है कि वो छोटा बच्चा भी जो है ना वो पढ़ने लगा, कलमा तय्यबा का विर्द हो रहा था या कुछ दुरूद पाक पढ़ा जा रहा था। तो वो बाज़ लोगों ने जो बड़ी उम्र के, तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है ये, खेल रहा है बच्चा क्या पढ़ेगा। ये बच्चे को यानी बुरी तरह झाड़ा, और बाज़ ऐसे देखने में आया कि बच्चे को इतनी बुरी तरह झाड़ते हैं कि बच्चे का दिल चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, से दूर हो जाता है। उसके वालिद पर क्या गुजरेगी भाई। प्यार मोहब्बत से समझाएं, अगर आपने समझाना भी है तो समझाने का अंदाज ये थोड़ी होना चाहिए जारहाना। तो वो इसी तरह जारहाना अंदाज में कहा कि बच्चा ये क्या कर रहा है, ये क्या पढ़ेगा। तो अमीर अहले सुन्नत ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, कहा कि हो सकता है कि इसी की वजह से हम बख्शे जाएं, अल्लाह, क्योंकि बच्चे का तो कोई गुनाह ही नहीं होता, नाबालिग बच्चे का कोई गुनाह नहीं होता, इसकी नेकी कबूल होती है। वाह वाह वाह। और बच्चे का कोई गुनाह नहीं होता, भाई हम तो गुनाहगार हैं, हो सकता है इसकी बरकत से हम पर करम हो जाए। क्या बात है। उनको बात समझ में आ गई। तो अगर हम इस अंदाज में, इस पहलू से भी देखें, तो ये बच्चों पर शफकत और मोहब्बत करने के लिए हमें ये चीजें उभारती हैं। ये बहुत अहम पे आपने टॉपिक लिया कि बच्चों के साथ शफकत भी करनी, उनको सिखाना भी। अयाज भाई माशाल्लाह आप भी इमाम है, इमरान भाई भी इमाम, ये बच्चे आ ही जाते होंगे नीचे, तो कैसे समझाएं। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि मस्जिद का हर नमाजी कीमती होता है, बिल्कुल, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर नमाजी हम जो है ना, समझेंगे तो ना, ये हमारे लिए कीमती है और समझते ही हैं यकीनन इसको। हर इमाम, हर कमेटी और तकरीबन समझदार लोग इस बात को जानते हैं कि मस्जिद का हर नमाजी, रौनक मस्जिद की नमाजियों से ही है, बिल्कुल बिल्कुल, आवाम से ही है, तो वो हमारे करीब होने चाहिए। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चों को लाएं तो बिल्कुल ही नासमझ बच्चा है जिसको जैसे पैम्पर लगा कर तो लाना, ऐसा बच्चा हो जिसको पैम्पर लगाना पड़े, उसको तो मस्जिद में लाना ही जायज़ नहीं है। अब समझदार बच्चा कुछ है तो उसको लेकर आएँ, तो फिर वालिदैन को, जैसे वालिद साथ हैं, भाई साथ हैं बड़े, तो उनको चाहिए कि बच्चों को अपने साथ रखें। अब इसमें दो चीज़ें होंगी कि अब उसको अगर शौक़ है कि मैं पहली सफ़ में आगे जाकर बैठूँ, तो फिर वो जो है ना बच्चे किसी और के ज़िम्मे लगाए, सही। वरना फिर कुर्बानी देकर बच्चों को अपने साथ रखें, यानी सबसे पिछली सफ में रहें और फिर जो है बच्चों को अपने साथ रखें, तो इंशाल्लाह इससे भी फर्क पड़ेगा। बाकी ये है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके घरों में भी बच्चे होते हैं, ये बाल सफेद ऐसे ही नहीं हो जाते, उनके घरों में भी बच्चे होते हैं और वो समझते, आपके भी माशाल्लाह सफेद हो ही रहे, तो उनके भी माशाल्लाह इस एज तक पहुंचे हैं, तो बच्चे हैं, ये दौर सारा उन्होंने देखा, वो समझदार होते हैं, वो इन बातों को समझते हैं। थोड़ी सी तवज्जो हम दिलाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। दूसरी इसके अंदर बात ये है कि बच्चा अगर सफ में आकर खड़ा हो जाता है तो हमारा इस्लाम बताता है कि अगरचे बच्चों को सफ में खड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई आकर खड़ा हो गया है तो आप उसे हटा नहीं सकते। समझदार बच्चा, जो समझदार बच्चा अगर आकर सफ में खड़ा हो गया है, बाज ऐसे जो है ना वो नामुनासिब वीडियोस वायरल हो जाती हैं या लोगों को पता चलता है, यूं देखने में आता है कि फिर बच्चों को धक्का देकर निकालते हैं या जो है वो खींच कर पीछे कर दिया करते हैं, या एक मैंने वीडियो देखी उसमें टांग मार के बच्चे को पीछे कर दिया, तो ये नामुनासिब गैर अखलाकी हरकत है। बच्चा अगर सफ में समझदार है, आकर खड़ा हो गया है, तो आप उसे हटा नहीं सकते, ठीक है। वो खड़ा हो गया, आप उसके साथ आकर जो है वो नमाज में खड़े हो जाएं, सफ मुनक़ते नहीं होगी। समझदार आज लोग, हाँ, समझदार बच्चा जो होगा, यकीनन इसका वही मतलब है कि सफ मुनक़ते नहीं होगी। बाज़ लोगों के जहनों में ये बैठा होता है कि सफ मुनक़ते हो गई, सफ टूट गई, खुद भले वो इतना गैप दे के खड़े होंगे कि सब मुनक़ते हो रही होगी, सफ मुनक़ते भी नहीं हुई, नमाज ही नहीं होगी, ये बैठा हुआ लोगों के जहनों में बाजू। बहरहाल अवामी गलत फहमी है, इससे बचना चाहिए। मैं देखें आज के कल हम भी बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, और आज जो बूढ़े हैं वो भी कभी बच्चे थे। आज के बच्चे, हमारे अयाज भाई ने बड़ी बात की, हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, बेशक हमारे बच्चे कौम के मेमार हैं, ठीक है। इन्होंने आगे जाकर, हमने कभी सोचा था बचपन में आकर कि हम मीडिया पर बैठकर दीन की बात करेंगे? नहीं। हमने कभी सोचा था कि हम दीन का ये काम जो है वो बड़े होकर करेंगे? कभी किसने नहीं सोचा होता। बचपन के अंदर तो लाउबालीपन हुआ करता है। तो बहरहाल इस दौर से हर एक गुजरता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम बच्चों से दिल लगी भी फरमाया करते थे। हजरत अबू उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी एक चिड़िया थी और आप उस चिड़िया के साथ खेला करते थे। बचपन का आपका दौर था, बचपन में चिड़िया के साथ आप खेला करते थे। वो चिड़िया जो है फौत हो जाती है, मर जाती है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू उमैर को जो है
یہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں گئی؟ ابو عمیر وہ چڑیا کا کیا ہوا؟ جیسے ہمارے ہاں بڑے کچھ کہتے ہیں نا، ہاں بھائی بتاؤ اس کا کیا حال ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بچوں سے دل لگی بھی فرمایا کرتے ہیں. دیکھیں بچوں کے لیے ٹائم بھی نکالیں، یہ خوبصورتی ہے اسلام. بالکل اسلام کی خوبصورتی ہے. دیکھیں اسلام وہ ہے کہ جس نے جانوروں تک کے حقوق بیان کر دیے، تو کیا بچوں کے حقوق بیان نہیں کیے ہوں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کمی تو اپنے اندر ہے نا کہ آپ نے بچوں کے حقوق، بچوں کی تربیت، بچوں کے معاملات کو سیکھا نہیں ہے. اچھا پھر یہاں پر ایک چیز اور ہے، پھر ہم انشاءاللہ ناز شریف کی طرف بڑھتے ہیں. جو آپ نے کہا نامناسب ویڈیوز، اچھا ٹھیک ہے کسی نے غلطی کر دی، اب ہمارے جو سوشل میڈیا والے ہیں ان کا، یعنی سوشل میڈیا والے ہم سبھی ہیں، جن کا دل چاہتا ہے وہ ویڈیوز اس طرح کی جو نا وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو برائے کرم اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی جاتی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا میسیج آگے فارورڈ کر رہے ہیں. آپ کو جس کو سمجھانا ہے اسے پیار محبت سے جا کر الگ سے سمجھائے. یہ انداز بھی غلط ہے کہ اگر کسی نے کوئی ناروا سلوک کیا ہے، کوئی غلطی کسی سے ہو گئی ہے، تو آپ اس کی غلطی کا ڈنڈورا پورے جہان میں پیٹ دیں اور سارے لوگوں تک وہ غلطی پہنچائے، اور اس سے پھر ایک منفی اور نیگیٹو جو ہے مینٹیلٹی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ایسی عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے لوگ دین سے معاذ اللہ بیزاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. تو بچے اچھے ہوتے ہیں، بچے من کے سچے ہوتے ہیں. بچوں کے ٹاپک پر ہم نے آج بات کی ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں دین کا درد بھی عطا فرمائے، مسلمانوں کی خیر خواہی عطا فرمائے. عبدالعظیم بھائی ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنتے ہیں. کلام کے بعد انشاءاللہ بچوں کا تعارف تھوڑا لیں گے، پھر ہمارے جو مبلغین ہیں انشاءاللہ ہم ان سے تھوڑا سا مقابلہ کریں گے، کچھ نیا کریں گے تاکہ کچھ آپ لوگوں کی بھی تھوڑی سی ایکٹیویٹی لوگوں کے سامنے آئے. ناظم بھائی کلام سنائیے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قربان کی بخشش کے ان کے ایمان ملا
تو شیار کریمی ہے بکرم ہیر ہے ان کا تو شیار دیا دامن میں ہمارے سامان اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے ساتھ جو بچے ہیں، پہلے عمران بھائی کے بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں. بیٹا آپ نے اپنا نام بتانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اسکول میں یا مدرسے میں یا دارالمدینہ میں کہاں پڑھتے ہیں، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، بتانا ہے، ٹھیک ہے. مائک قریب کر کے چلے جی، کھلا ہوا ہے، آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ارے بھائی محمد جواب تو دینے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان تاری ہے. ماشاءاللہ. میں دارالمدینہ اسکول میں پڑھتا ہوں. کلاس میری کلاس میں کلاس 1 میں 2 میں ہوں. 1 اور 2 دونوں میں ایک ساتھ ہے. سبحان اللہ. عمران بھائی بھی ماشاءاللہ وہ اصل میں ترقی کرتے نا، ایک ساتھ آپ نے ترقی کر لی. 2 میں نہیں یہ ایک ترقی کرنے والے تو بچے ایک ساتھ اور 1-2 کلاس ہے. چلے بھائی ماشاءاللہ آپ برابر والے کرتے. آپ بڑے ہیں، آپ بڑے. چلیں جی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سائم اتاری ہے اور میں دارالمدینہ کلاس 5 میں پڑھتا ہوں. واہ جی واہ. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 10 سال ہے. 10 سال. واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. آتے ہیں بھائی دوبارہ. ہاں بھائی منی، ایاز بھائی کی منی بتائے گی. بھائی ایاز بھائی کی منی. سلام ارے کچھ تو بتا دیں. اچھا نام بتا دیں. نام بتائیں. چلیں نام بتائیں. چھوٹی والی بتائے گی. چھوٹی والی اپنا آپ نام بتائیں اپنا. بشرا. ابھی تو آپ اتنی مستی کر رہی تھی یار. بتانا نام بتائے نا. ابھی ہاں بس مائک ہاتھ میں آ گیا بس. چلے بھائی. تو بشرا اتاریہ. بشرا اتاریہ. ان کا نام کیا ہے؟ بڑی ان کا والی نام ہے ہمنا اتاریہ. امنا اتاریہ. ماشاءاللہ. چلے عمران بھائی کو دیں آگے دیں مائک آگے دیں. اب تو مائک ملے گا ہی نہیں. چلے جی. ہاں بھائی نام بتاؤ اپنا. میرا نام ہے ابیہ فاطمہ. ام ابیہا. ابیہا فاطمہ. ابیہا فاطمہ. آپ تاریہ بھی تو ہے نا. پورا بتاؤ. میرا نام ابیہا تاریہ ہے. چلے جی شرما رہی ہیں یہ تو. بتا دو جلدی. چلے منہ بتائیں گے. منہ چلو بتائیں گے. بھائی. عفان آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نام پپا. عفان ہوں. کیا نام ہے؟ عفان ہوں. عفان. عفان نام ہے نا. عفان ہوں. میرا میں عفان میں ہوں. عفان ہوں. سبحان کون اللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ نام عفان نام ہے. ماشاء اللہ. چلیں جی آپ. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ قاری صاحب کے ساتھ. آپ الحمد اندر کی باتیں للہ بتا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. واہ بھائی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اب ہم مبلغین سے کچھ تھوڑا سا مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسے ریپڈ فائر نا. یہ ہوتا ہے آپ دینی آزمائش کرتے ہیں. ریپڈ فائر کہتے ہیں. آپ نے ہاں نہ کا جواب دینا ہوتا ہے اسپیڈ کے اندر. تو ہم آپ کے ساتھ ہم کریں تو کہتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے. جی ہم تو کہتے ہیں سفر ہے مگر چلے مگر ہم سفر آپ کو ساتھ کروائیں گے. اکیلے نہیں کریں گے. جی مجھے بھی پڑھنا ہے. کیا پڑھنا؟ چلے جی پہلے نام بتائیں گے آپ. بشرا اپنا. ٹھیک ہے چلے پڑھیں جلدی سے پڑھیں. چلے سید وقاص شاہ صاحب بھی آ گئے. آ جائے شاہ صاحب. ماشاء اللہ. چلے. حسبی باپو اکیلے ہی آئے ہیں. پڑھیں. بچے سو رہے ہوں گے نا باپو کے. حسبی ربی کل ہی آئے ہو. اللہ. پڑھیں ہمارے بچے بھی سو رہے تھے. پڑھیں. حسبی ربی
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مائک دے دیں آپ. اللہ اکبر اللہ. اصل میں ان کو مائک چاہیے نا بھائی, مائک چاہیے نا آپ کو. چلیں آپ سنائیں, آپ سنائیں. حسبی ربی جل اللہ سنائیں. تیار کر کے نہیں لائے آپ, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, تیار کر کے نہیں لائے آپ کو. جیسے عمران میں ماشاءاللہ تیار کر کے لائے نا. نہیں یہ تیار تھے نا, بولا ہم سنائیں گے. یہاں کیمرے کو تھوڑا شرما رہے ہیں. چلے بھائی ریپڈ فائر کس سے کرنا ہمیں, تو پہلے ہم کرتے ہیں غلام محی الدین بھائی سے پہلا, اور دوسرا کریں گے انشاءاللہ ایاز بھائی سے, اور عمران بھائی سے کچھ اور کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آپ نے حضرت بالکل میرے سوال کو سننا ہے اور پھر جلدی جلدی جواب دینا ہے انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. اور آپ نے ہاں یا نہیں کے جواب دینا ہے, درست ہے یا غلط ہے. کاؤنٹر اگر چل سکتا ہے چلا دیں, نہیں تو کوئی بات نہیں. آپ تیار ہیں؟ مدنی چلے کے ناظرین, ہم ہمارے غلام محی الدین بھائی سے کچھ سوالات کر رہے ہیں. جی. دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے؟ بالکل نجاست غلیظ ہے. آپ بولے جی درست ہے. جی درست ہے. ابلیس کا اصل نام اسرافیل ہے؟ غلط. تھوڑا زور سے بولے. غلط ہے. تھوڑا اسپیڈ پہ جانا. حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے ہیں. درست. جنازے کو 40 قدم لے کر چلنے سے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صاحبزادیاں تھیں. غلط ہے, 4 تھیں. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک حالت نیند میں رہے. درست. اگر کسی کے کھلے ستر پر نظر پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. نہیں. قیامت میں بندے کے اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. درست. نماز کے لیے نیت زبان سے کرنا فرض ہے. غلط. حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. درست. آپ نے سارے جوابات درست دے دیے ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. یہاں جو بات پوچھی گئی ان سے, پہلا سوال کیا کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بعض لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی بچوں کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. ابلیس کا نام اسرافیل نہیں ہے بلکہ عزازیل ہے. ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے اور دونوں ہی نبوت سے سرفراز ہیں. جنازے کو 40 قدم لے کر چلنے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں, 5 نہیں. حضرت سیدتنا رقیہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. اور حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک حالت نیند میں رہے. قرآن میں آپ کا واقعہ موجود ہے. کسی کے کھلے ستر کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگرچہ دیکھنا نہ جائے تو گناہ ہے, مگر اگر نظر پڑ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا, اور نماز کی نیت زبان سے کرنا فرض نہیں بلکہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. ہمارے نزدیک, احناف کے نزدیک زبان سے نیت کا ارادہ, زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے. حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے, اس قوم کو جس میں آپ مبعوث کیے گئے, جو گناہ تھا ان کا سب سے بڑا وہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں حضرت ایاز بھائی کی طرف. اگر آپ فارغ ہو گئے ہو تو چلیں جی, توجہ آپ کی ادھر لگتا نہیں ہے کہ ہم فارغ ہو پاؤں گا. چلیں توجہ ادھر رکھنی ہے آپ. ٹھیک ہے. ابو الدیفان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. جی درست ہے. حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں. اتنا ٹائم تھوڑی لگتا ہے بھائی. درست. جی چلیں بتائیں گے صحیح ہے کہ نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. صحیح. وضو میں کلی کرنا فرض ہے. جی نہیں فرض. جی نہیں. صفا نہیں ہے. نہیں ٹائم لے لیا نا, جی میں ٹائم لے لیا, نہیں میں جواب دے دیا. صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا سنت ہے. جی کنفیوز کر دیا آپ نے. آگے آپ تو پوچھیں حضور. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ نے 1 حج کیا. جی ہاں. امیر اہل سنت کی ولادت 1950 عیسوی میں ہوئی. جی ہاں. نگران شورا کی کنیت ابو بغداد ہے. نہیں. غسل کے 4 فرائض ہیں. نہیں. حضور غوث پاک کی ولادت جیلان میں ہوئی. جی. آپ نے کچھ جوابات غلط اور بہت سارے جوابات صحیح دیے. ماشاءاللہ. چلیں اب ہم کی تصحیح کر لیتے ہیں. ابو الدیفان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. ابو الدیفان کا معنی بتائیں گے؟ لقب کیا مہمانوں والا. کیا ہے؟ مہمانوں والا, مہمان نواز یوں کے لیے. کیا بات ہے, شاہ صاحب نے بتا دیا. بھائی آپ کا جواب بھی درست ہے شاہ صاحب. ابو الدیفان صحیح ہو گیا میرا, کاؤنٹ کر لیا. حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ نہیں دوسری زوجہ ہے. پہلی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اچھا اسی طرح حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے. وضو میں کلی کرنا فرض نہیں بلکہ سنت ہے. اچھا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا سنت ہے نہیں بلکہ یہ واجب ہے. میں نے سوال کیا تھا ان سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں 1 ہی حج ادا فرمایا, یہ درست ہے. امیر علیہ سنت کی ولادت 1950 ہجری عیسوی میں ہوئی, یہ بھی درست ہے. نگران شورا کی کنیت ابو بغداد نہیں بلکہ ابو حامد ہے.
غسل کے 4 فرائض نہیں بلکہ نہیں ہمارے عدنان میں بتائیں گے. عدنان میں غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں ماشاء اللہ. تو غسل کے 3 فرائض ہیں, 4 نہیں ہیں. حضور غوث پاک کی ولادت جیلان شہر میں ہوئی, یہ جواب بھی بالکل درست ہے. تو ہمارے ایاز بھائی نے ماشاءاللہ, میں نے کہا تھا نا آپ تھوڑے فارغ ہو جائیں, مگر چلیں آپ مصروف رہیں گے, ٹینشن نہیں لیں. یہی وہ آپ پڑھتے نا عمران بھائی, وہ کیا ہے مقابلہ ہے ہار جیت کا, وہ پتہ نہیں نظم بناتے ہیں آپ لوگ, تو یہ ہار جیت کے ساتھ ہی آگے بڑھتا ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلتا رہتا ہے. صحیح جواب دیں گے تو پھر کیا جی غلطی ہونی چاہیے. کیا بات. کیا بات ہے. چلے اب شاہ صاحب بھی آ گئے, نعت خواہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو کچھ اب ان کے ساتھ بھی کچھ کرنا تو چاہیے ہمیں. چلے جی, عید کے دن حضرت آزمائش میں ڈالنا نہیں ہم آزمائش میں نہیں ڈالیں گے آپ کو, ہم انشاءاللہ آپ کو تلذذ دینا چاہتے ہیں, تلذذ, لطف اندوزی. مدینہ چینل کے ناظرین کو بھی کچھ لطف ہو کہ ہمارے جو مبلغین اور نعت خواہ اسلامی میں بیٹھے ہیں. اچھا, نام تو تقریباً آپ سب کو پتہ ہی ہے ایک دوسرے کے. تو اب میرا پہلا سوال ہے شاہ صاحب سے. شاہ صاحب کو مائک دیجیے گا. وقار شاہ صاحب. لگا ہوا نہیں. نہیں یہ والا ہاتھ والا مائک دیجیے. لے یہ جو آپ سے آپ کے سامنے کونے میں بیٹھے, ان کا نام کیا ہے؟ عدنان بھائی. عدنان بھائی کے نام کا جو پہلا حرف ہے اسے شعر پڑھیں. عین سے, مطلب عین سے شعر پڑھیں حضرت. جی عین سے شعر شروع ہونا چاہیے. جی آپ کا وقت شروع ہو چکا. ختم کرنے میں آئیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا, شروع تو آسان ہے. عین سے بہت سارے شعر ہیں, عین سے بہت سارے. اگر آپ امیر سنت کی خالی مناجات بھی لے لیں گے تو بہت سارے ہو جائیں گے. ہیلپ لے سکتے. نہیں, نعت خواہ تو ہیلپ دے نہیں سکتا. سفر ہے مگر اکیلے. غلام محی الدین بھائی اگر چاہیں تو اشارہ دے سکتے ہیں. اشارہ دینا, آپ نے پہنچانا نہیں پورا, اشارہ دوں. صرف اشارہ دے دیں. عشق کے رنگ. جی عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں, غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں, وہ توصیف و ثنائے سہے ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. آگے عظیم بھائی اس کو ذرا پورا کر دیں نا طرز پورا میں. کر دیں ماشاء اللہ. یہ رنگ میں رنگ جائیں, کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں, غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں, وہ توصیف و ثنائے سہے ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں, غلاموں پہ اسرار کے رہتے ہیں, وہ توصیف و ثنائے سہے ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار. سید علی نسب نسب کی امی لقب ہاشمی کو مطلبی ہو عربی ہو عرشی ہو مدنی اور کام سے گناہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جائے. خوبصورت ماشاء اللہ. چلیں جی عمران بھائی, اب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کے سامنے شخصیت بیٹھی, ان کا نام کیا ہے؟ یہ بالکل میرے سامنے. تینوں میرے سامنے ہیں. نہیں بالکل جو آپ کے سامنے. وقار شاہ وہ صاحب. کہتے ہیں رو برو. کون ہے؟ وقار شاہ صاحب. وقار شاہ صاحب کے وقار نام کا جو آخری حرف ہے اس سے آپ نے شعر پڑھنا. آخری حرف وقار راہ. مائک دیجیے گا ذرا. میں تو واو سے سوچ رہا تھا, یہ آپ نے ٹویسٹ کر دیا یار. ضروری تھوڑی کہ جو سوال پہلے سے ہو وہی. آپ نے تو ہمیں سکھایا ہے سب کچھ, آپ بدل کے سوالات کرتے ہیں. ہر سال جو ہے نا وہ انداز نیا لے کر آتے ہیں, تو ہم بھی تو کچھ راہ پر خار ہے, سبحان اللہ. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. آپ اگر طرز میں سنانا چاہیں تو. یہ تھوڑی مشکل طرز ہے. راہ پر راہ پر خار ہے کیا ہونا چلے اب نعت خوانوں کی طرف بڑھتے ہیں. عدنان بھائی آپ سے پہلا سوال, ٹھیک ہے؟ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ مجدار آتا ہو. منجدار. منجدار. چلیں جی منجدار. آپ کو وقت نہیں دیا جائے گا, آپ سوچ کیوں رہے اتنا. چلے شروع کریں. نہیں تو عزیز البحر
اچھا یہ شعر غلام محی الدین بھائی آپ سے سوال ہے، یہ شعر جو ہے کس شخصیت کا ہے؟ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت. ٹھیک ہے، یہ تو آسان تھا. اب اس شعر کی وضاحت کریں گے آپ؟ جی بالکل. یہ تھوڑی مشکل ہے. البحر علا، اس کا مطلب ہے سمندر بلند ہو گیا. ہاں ہاں. والموج طغا، اور بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی موجوں میں طغیانی آ گئی. من بے کس و طوفان ہوش ربا، اور میں بے کس ہوں اور بیچ سمندر میں پھنسا ہوا ہوں اور طوفان ہوش ربا ہے. منجدھار میں ہوں، اور سب سے بڑی مصیبت منجدھار بھنور ہے. منجدھار کیا ہوتا ہے؟ بھنور، وہ جو گول گول گھومتا ہے نا پانی کے درمیان، اس کو بھنور کہتے ہیں. صحیح. منجدھار میں ہوں یعنی میں بھنور میں پھنسا ہوا ہوں، منجدھار میں ہوں، بگڑی ہے ہوا، اور ہوا بھی ناسازگار ہے، یعنی ہوا بھی مخالف چل رہی ہے. سمندر میں طغیانی بھی ہے، موجے بھی ہیں، بھنور بھی ہے، اور ہوا بھی مخالف ہے. منجدھار میں ہوں، بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا. موری نیا پار. اس کو اگر یوں کہا جائے، اس کا مفہوم یوں ہی بنتا ہے کہ بندہ مشکلات میں، آفتوں میں، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اب میں تو مصیبتوں میں، بلاؤں میں، آزمائشوں میں مبتلا ہوں، مجھے ان آزمائشوں مصیبتوں سے، تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائیے. اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا نا کہ قسمت میں لاکھ پیج ہوں، 100 بل ہزار کج، قسمت میں لاکھ پیج ہوں، 100 بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. ماشاءاللہ. چلے جی عظیم بھائی، اب آپ سے سوال ہے. آپ کو ایسا شعر سنا ہے جس میں لفظ آتا ہو صبح گھڑی، سین با صبح اور گھڑی، صبح گھڑی. شبھ غلط ہے، صبح اس کا اپوزٹ ہے. شبھ گھڑی الگ ہے. ہم شبھ شبھ بولو، مطلب اچھا اچھا بولو. صبح جو ہے نا اس کا الٹ ہے، صبح گھڑی. صبحانی، سین اور با، صبح اور گھڑی. چلے کلام میں بتا دیتا ہوں آپ کو. بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. آپ کے ذہن میں آ گیا ہے؟ چلے آپ اشارہ دیں، اشارہ. بس گھڑیاں. ابھی بھی نہیں پہنچے آپ تعظیم بھائی. ہم نے کہا یار آپ شعر پہ پہنچے، شعر یاد نہیں. چلے بھائی شعر بتائیں آپ. پہلا مصرع پڑھیں حضرت خالی. گھڑیاں گنی ہے برسوں سکی، یہ صبح گھڑی گنی پھری. صبح گھڑی پھری. ٹھیک ہے. گھڑیاں گنی ہے برسوں کی، یہ صبح گھڑی پھری، پھر مر کے سل یہ میرے سینے سے سر کی ہے. پڑھ سکیں گے طرز میں؟ نہیں تو پھر عدنان میں سے پڑھاتے ہیں. عدنان میں ذرا پڑھیں. عدنان چلو مسئلہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں کو. میں پڑھ دیتا ہوں، مجھے پڑھ دیں. واہ جی. گھڑیاں برسوں کی صبح گھڑیاں برسوں کی صبح گھڑی، مر کے سر عظیم بھائی آپ کے برابر میں ایک بچے آئے ہیں، ان کا نام وغیرہ کیا ہے آپ بتائیں گے، یا ان کو نمائک دیں؟ ان کو کون ہے؟ اپنا تعارف کریں. آپ کے بھانجے، نام بتائیں نا بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد بلال رضا تاری. ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ اسکول، جامعہ، مدرسہ؟ مدرسہ المدینہ. حفظ کر رہے ہیں؟ جی. کتنے پارے ہو گئے؟ 8 پارے ہو گئے، 22 پارے. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو حافظ قرآن، عالم با عمل بنائے. ماشاءاللہ. آمین. اور آپ کو جو ہے دین کی خدمت کا ایک بہترین موقع اللہ پاک عطا فرمائے، اور آپ دین کے ایک عظیم خادم بنے. کوئی آپ نعت کا شعر سنائیں گے؟ کوئی آتا ہے؟ عظیم بھائی آپ کے ماموں ہیں، نعت خواں ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو آتا ہوگا آپ کو. جی. ان کا منگتا ہوں جو منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اپنے من تو
मोहताज किसी का नहीं होने देते। अजीम भाई की नकल करने की कोशिश कर रहे थे आप, वो जो ये वो क्या अंतरा कहते हैं ना, अंतरा मंत्रा क्या अंतरा जो उठाते नीचे करते उठा, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। मदीना चले के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं ईद की रोशनी, मुबल्लिगीन से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और कुछ हमने मुकाबले भी करवाए, बच्चों का तारुफ भी हुआ। वकार शाह साहब भी हमारे साथ हैं, तो वकार शाह साहब से हम थोड़े दिल जोई पे बात करते हैं। तो दिल जोई हमारा आज टॉपिक है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप दिल जोई के ताल्लुक से? आपके लोग दिल जोई करते नहीं करते? कोशिश करते दिलजोई करने की, अल्लाह ताला कामयाबी भी अता फरमाए और बड़ा खूबसूरत। नहीं, लोगों को आपकी दिलजोई में कामयाबी अता फरमाए, यानी आप मैं समझा मेरा घर है, आप करते नहीं करते, अब लोग करते, लोगों से पूछे ही। तो आपको लगता हो ना आज मेरी आपको भी मौका मिल सकता है मेरी दिलजोई करने का। आज ईद का दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन भी ईदी चलती रहती है। आज माशाल्लाह प्रोग्राम में तशरीफ लाए तो दिलजोई ना, हम खीर रखी है आपके सामने और बढ़ जाएगी ईदी से ना, दिलजोई और बढ़ जाती है। तो आज के दिन का यूं कह लीजिए पैगाम भी है कि आप ईदी दें, इससे भी दिलजोई होती है। और एक बड़ी खूबसूरत मैंने बात पढ़ी थी इस हवाले से कि जो माहिर नफ्सियात होते वो लिखते कि आजकल भी डिप्रेशन वगैरह का मर्ज जो है काफी बढ़ता चला जा रहा है। तो आप अगर खुद जहनी सुकून हासिल करना चाहते हैं तो इसका बड़ा जबरदस्त इलाज ये है कि आप लोगों की दिलजोई करें जी, उनको खुश करें, आपको खुद बखुद जो है ना वो सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। और पूरा इस हवाले से मैंने तफसील जब पढ़ा कि उसमें बाकायदा उसने जो इलाज लिखा हुआ था कि आप टारगेट करें कि एक बंदे को मैं आज खुश करूंगा। जाहिर है दिलजोई से खुशी हासिल होती है, तो एक बंदे को रोज आप खुश, एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आप फील करेंगे कि आपकी सारी परेशानियां खत्म होना शुरू हो गई हैं। यानी एक तो जो इस्लामी एतबार से फवायद है वो अपनी जगह, यानी एक माहिर नफ्सियात ये लिख रहा है कि आपको अगर अपना इलाज करना है, अगर खुद को ज़हनी सुकून चाहिए, तो आप बाकायदा इलाज के लिए, हमारी तो नीयत अच्छी होनी चाहिए अल्लाह पाक की रिजा के लिए, तो उसने तो इलाज के लिए ये नुस्खा दिया है कि आप लोगों को खुश करें। और फिर मैंने पढ़ते हुए एक बात और गौर की कि अगर हम देखें तो शायद ठीक है फजाइल बयान करना, सुनना सुनाना अपनी जगह, लेकिन इस तरह से क्या हमने कभी टारगेट करके सोचा कि यार आज का जो दिन है ना, आज मैं एक बंदे को खुश करूंगा, दिल जोई का सवाब कमाऊंगा, दिल जोई का सवाब कमाऊंगा, कल दूसरे को खुश करूंगा। वैसे तो सबको करना चाहिए, लेकिन खास कोई टारगेट कर कर किसी को खुश करना, इस तरह से हमने सोचा। अगर हम ये सोचें और करना शुरू करें तो सोचें हमारे गिर्द कितनी खुशियां फैल जाएंगी। और जब हम खुश करने वाले और आप बंदा अच्छा होता है तो उसके साथ भी फिर लोग अच्छे अंदाज से पेश आना शुरू होते हैं। और जबकि ये खुश करना और जो है वो लोगों को राजी करना या उनके साथ खैर ख्वाही करना, इसके जब हम फजाइल पे गौर करते हैं तो मशहूर रिवायत है कि मगफिरत को वाजिब करने वाले अमल में से लोगों की जात जो है वो मुसलमान को खुश करना। ज़ाहिर है किसी की ख्वाहिश है, किसी की किस चीज़ की दिल चाहता है, और आप अगर हो सकता है उसकी उस ख्वाहिश को पूरा करें, उसको खुश कर दें, आप अल्लाह पाक की रिजा के इरादे से उसे खुश करें। अल्लाह तबारक व तआला यूं दूसरे अल्फाज में कहें अल्लाह पाक आपको खुश कर देगा। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, माशाल्लाह बड़ा थोड़ा मुस्कुरा के खूबसूरत अंदाज में, थोड़ा मुस्कुरा, आपकी दिलजोई की नियत से मुस्कुराता हूँ। सुभान अल्लाह। तो बड़ी खूबसूरत अंदाज में जो है वो इन्होंने जिक्र फरमाया। अच्छा ये है ना कि दूसरों को अब खुद खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को खुश करें। तो खुश करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आप क्या फरमाएं, खुश करने के खुश्क करने के? खुश चलें जी, बगैर काफ के। अच्छा हम बगैर काफ के कह रहे खुश, हम तो खुशक को भी जो है ना खुश करना, खुशक को खुश करना चाह रहे हैं आप। मैंने कहा भाई फरमाइशी जैसा आप तो खुश करने में अगर ये भी अगर हम कहेंगे तब भी आप किसी को खुश्क नहीं करेंगे, हम खुश ही करेंगे, खुश ही करेंगे। सुभान अल्लाह। चले जी, चले, आप किसी को देख लें वो भी खुश हो जाता है। क्या बात है आपकी, सुभान बात है, वो मत बोलिएगा आप। चले आगे चले। तो खुश करने के हवाले से जैसा कि इन्होंने फरमाया ना कि बंदा खुद भी खुश रहे, और दिलजोई करने में एक ये भी है कि बंदा दूसरे के गम को भी फील करे। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो वो जब उसके गम को फील करेगा ना तो ये अपना गम भूल जाएगा और ये कहेगा कि यार ये इतनी तकलीफ में, अल्लाह पाक का शुक्र है अल्लाह ने मुझे इस बीमारी में मुब्तला नहीं किया। तो खुश करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक बड़ा बेहतरीन तरीका है कि जिससे बंदे के अपना गम भी हल्का हो जाए, अपना दुख भी दूर हो जाए, है ना। दुख
اور غم جو ہے نا وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے جی اور سامنے والے کو بھی بندہ تسلی دے، وہ ہے مریض کی عیادت کرنا. واہ واہ واہ. یعنی مریض کے عیادت کرنے کے جو خاص فضائل، عید کے ایام میں اگر عید کے ایام میں بندہ جائے مریض کے پاس عیادت کرے تو اس کی کتنی خوشی بڑھ جائے گی. اس کی یہ دل جوئی کا ایک طریقہ ہے. تو مریض کی عیادت کرنا، جو بیمار ہے اس کے پاس جائے، اس کو تسلی دے، حوصلہ دے، تو یہ ساری چیزیں دل جوئی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور پھر بندہ جب کسی بیمار کو دیکھتا نا اور وہ خود اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرتا ہے اور سامنے والے کے لیے اس کے تسلی کے کلمات، تسکین کے کلمات بھی نکلتے ہیں. اور پھر جو فضائل احادیث میں بیان ہوئے وہ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایتوں کا مضمون ہے کہ بندہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے. واہ واہ واہ. اور جب وہ مریض کی عیادت کرتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے تو وہ رحمت الہی کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. اور بھی کئی فضائل ہیں. تو آپ یہ دیکھیں یہ اتنا بہترین ذریعہ ہے کہ کسی کے دل میں آپ نے خوشی داخل کرنی ہے تو کوئی بیمار ہے نا اس کے پاس آپ جائیں، اس کی عیادت کریں، اس کے حال چال پوچھیں، اس کو اچھا مشورہ دیں، تو یہ بھی دل جوئی کے والے سے بڑی بات آئی سیکھنے کی. اور یہ خوش اخلاقی اور کردار میں بھی یوں کہہ لو شامل ہوتی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہمیں سامنے والا سنا رہا ہوتا ہے جو ہم نے سنی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ بزرگوں نے بھی باقاعدہ اس کو لکھا. اور یہ نفسیات کے حوالے سے بھی بڑا زبردست پہلو ہے کہ وہ سنا رہا بڑے جذبات میں آگے نا کہ یوں ہے یوں. اب آپ نے اتفاق سے وہ پہلے سنی ہوئی ہے تو بعض میں کیا عادت ہو، ہاں پتا ہے مجھے، وہ بیچارہ اتنے شوق سے آیا تھا اپنی بات سنانے تو تھوڑی دیر سن لیتے. اچھا، اور یہ بزرگوں میں بڑا ہوتا ہے، والدین میں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ ایک ہی بات کو 200 مرتبہ سناتے ہیں تو بعض جو ہے نا وہ پھر بیزار آنا شروع ہو جاتے ہیں اور منہ پہ بول بھی دیتے ہوں گے. تو وہ بیچارے سنا رہے ہیں، آپ کا کیا جائے گا، آپ دل جوئی کے ارادے سے سن لیں، 5-10 منٹ بیٹھ. اچھا یہ بھی ہے. جی جی جو غلام ایڈ کریں پھر ہم کالز کو ایڈ کریں گے. ایک جناب غلام محی الدین بھائی نے جو بات کی نا، وہ جیسے مریض کے پاس جائیں، جی جی اس کے پاس ایک جیسے عید کے دنوں میں مریض کی عادت بھی کریں اور کوشش کریں کہ انویلپ ان کے لیے بھی لے جائیں. واہ واہ واہ. کوئی عیدی کا سامان ان کے لیے بھی لے جائیں، انشاءاللہ دل جوئی ڈبل ہو جائے گی. اور سعید صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو خوش کریں، اگر اس دل جوئی کو اگر ہم ڈبل کرنا چاہتے ہیں، اس خوشی کو اگر ہم اور دوبالا کرنا چاہتے ہیں تو ذرا ایسے شخص کو خوش کر کے دیکھیں جس کو دل نہیں مانتا. وہ سل من قطع کا آتی من حرم کا. ذرا اس بات کے اوپر آئے محسن بھائی، خوشی ڈبل نہ ہو جائے، کیا بات، دوبالا نہ ہو جائے، دل کو جو سکون ملے، راحت ملے، یقین کریں ایسی مطلب کمال ہو جائے گا. انسان اس چیز جب یہ کام کرے گا نا محسن بھائی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، دل میں یہ چیز خیال ڈیولپ ہوگا، یار محبت ہی اصل چیز ہے، نفرت میں کچھ نہیں رکھا ہے. یقین کریں، اور حقیقت بھی یہ ہے، نفرت میں کچھ نہیں رکھا. لیکن وہ ہوتا نا اپنی ظاہری طور پر انسان انا کے طور پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر نہیں جا رہا ہوتا، آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا. لیکن جب ایسے شخص کو خوش کرتا ہے نا اور پھر وہ دل کو جو سکون مل رہا ہوتا ہے، راحت میں، بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ نفرت میں جو کچھ ہوتا وہ بھی چلا جاتا، بندہ جل جاتا، آگ میں جو ہے اندر ہی جل رہا ہوتا ہے اور اپنی صحت بھی بندہ خراب کر رہا ہوتا ہے. چلیے جی کال دیجیے. مدنی چینل میں محسن بھائی کا جی یہ جو پروگرام چل رہا ہے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہو رہی ہے جی، جو کسی کے ورڈ کا جو سامنے نام ہے ان کے ورڈ کا فرسٹ یا لاسٹ ورڈ کا وہ شیئر کرنا بہت دلچسپی ماشاءاللہ، جس نے مرتب کی، اللہ ان کی ذہانت کو بھی سلام دے، مبلغین کو، اور بچے پیارے ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے. آمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. مزید کال دیجیے گا. ہم آپ کے دل کے اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے محسن بھائی آپ کو، غلام محی الدین بھائی، ایاز بھائی، منچ پر تمام اسلامی بھائیوں کو عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو. محسن بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی اسلامی بھائی اگر کسی کے گھر جاتا ہے تو انجوائے کرنے عید کے دن ہمیں کیا انداز رکھنا چاہیے، کوئی ناراض نہ ہو، خوشی بھی داخل رہ سکے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. آپ جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کر لیں. بڑا آسان سا فارمولا کہ آپ کے پاس کوئی ملنے آئے تو آپ اس سے کیا چاہتے ہیں، بس وہی انداز اختیار کرو. اور ایک یہ تو ہمارے یہاں مروت اور اس کے جو اخلاق کے کچھ اصول ہیں ہم سب سمجھتے ہیں. بس یہ ہے کہ جاتے ہوئے یعنی کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جائے، وہاں جا کر اچھی گفتگو کرے، کسی منفی گفتگو میں نہ پڑے، اور مل ملا کر گفتگو اچھی خوشی والے ماحول میں آ کر اور تحفے تحائف دے کر واپس آ جائے. ان سے کچھ تقاضا نہ کرے. اچھا وہ خود کوئی چیز پیش کر دے تو الگ چیز ہے، کیونکہ عید کا دن ہے، لوگ پیش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے آپ جائیں ان کے یہاں ایسے کوئی سسٹم ہی نہ ہو، انتظام ہی نہ ہو، وہ کچھ آپ کو پیش بھی نہ کر سکیں، تو اس پر بھی آپ یہ نہ کہیں اپنے آپ سے، گھر آ کر نہ بتایا میں تو گیا تھا خالہ کے یہاں، میں تو گیا تھا ماموں کے یہاں، میں تو سسرال گیا تھا اور انہوں نے تو پانی کو بھی نہیں پوچھا، انہوں نے تو چائے کو بھی نہیں پوچھا. ہو سکتا ہے ان بیچاروں کے یہاں نہیں ہو کوئی ایسا ماحول، نہیں ترکیب بن سکی ہو، یا وہ انتظام کرنا چاہ رہے ہو، ٹائم لگ گیا، آپ کو جلدی ہو، تو ہوتا ہے بعض اوقات. تو ہم صرف دل جوئی کے لیے جا رہے ہیں
تو ہم دل جوئی کر کے آ جائیں اور اپنا ثواب کھڑا کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اس معاملے میں دوسروں پر ہم بوجھ نہ بنے. ایک کال دیجیے گا. محمد نعمان اتاری ملتان سے. محسن بھائی پروگرام عید کی رونقیں بہت ہی اچھا چل رہا ہے. تمام اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک ہو. ناطقہ اسلامی بھائی پیار سے یہی کلام سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جزاک اللہ. آپ کو بھی مبارک. مزید عاقب رضا قصور سے. میری طرف سے مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین کو عید الفطر کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو. میرے عدنان شیخ بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے اپنی پسند کا مدینہ شریف کی یاد میں تڑپانے والا پیارا سا کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. مزید میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. محسن انکل آپ کو اور تمام مدنی چینل دیکھنے والوں کو میری طرف سے عید مبارک. اور میں یہ نعت شریف سناؤں گا. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مزید محمد عثمان اتاری نوابشاہ سے. عظیم بھائی سے عرض ہے سنا دے. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عظیم بھائی یہ والا کلام سنا دیں. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ عطا ہو. یا مصطفیٰ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گفتگو چل رہی ہے ہماری دل جوئی کے تعلق سے. ایاز بھائی کیا فرمائیں گے اس موضوع کو مزید اگر ہم بات کریں تو؟ دل جوئی کے مختلف انداز ہوتے ہیں. عیادت کا ذکر کیا گیا. یہ سارے نبی پاک علیہ السلام کے وہ حسن اخلاق کے پہلو ہیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں. مزید کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس کس انداز میں، جیسے آپ ماشاءاللہ ابھی دل جوئی میں لگے ہوئے؟ جی ہاں. کیا فرماتے؟ کھانا کھلانا محسن بھائی یہ بھی دل جوئی کا ایک زبردست انداز ہے. یہاں پر میں ایک آیت کریمہ مجھے یاد آ رہی ہے جو اہل بیت کے اوصاف میں سے جس بات کو بیان کیا گیا
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ارشاد ہو رہا ہے وہ تو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہی نہیں ہے، وہ تو کسی جزا کے طلبگار ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ کھلاتے ہی فقط لوجہ اللہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو پھر جب یہ پیش نظر ہو تو پھر یہ اہل بیت کے اوصاف میں سے انہیں ہمیں سیکھنا ہے، انہیں سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم جب کھلا رہے ہیں تو دعا دے نہ دے، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کھلانا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے نا، 360 اعمال ہیں جو قرب الہی دلانے والے، ان میں سے سب سے زیادہ قرب الہی دلانے والا عمل کھانا کھلانے کو پایا. پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا رانی، دانا ہے تیرا رانا، تیرا دانا پانی ہے تیرا رانی، دانا ہے تیرا رانا. منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دل خیر سے لائے سخی قیامت کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا رانی، دانا ہے تیرا رانا، تیرا جانا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، اے خود کی دیتے تھے تازی جاوانا، آدھے میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانا. کال دیجیے گا. سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک. دوسرا گزارش یہ ہے کہ یہ آپ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، میری دل جوئی کے لیے آپ مولانا عبد الرحمان جعفری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ جو ہے نا، جو یہ دیش بدل کر جاتے ہیں مدینہ شریف، وہ سنا دیں. بڑی مہربانی، شکریہ. علامہ جامی رحمۃ اللہ. مولانا صاحب بیٹھے ہیں بھائی. مولانا صاحب کون سے مولانا صاحب سنائیں؟ شاہ صاحب کی زبانی سنتے. شاہ صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو واقعہ سنا دیں، اور پھر اس کے شعر بھی 2-3 آپ دونوں نے مل کے پڑھنے. تنم فرسودہ جا پاراز ہجرہ. جی حضرت رسول اللہ. واہ، جو وہ خلاصہ سا یاد ہے، آپ خلاصہ ہی سنا دیں کیونکہ وقت انداز کا ہے. بیان کرنا ہے. حضرت عبد الرحمان جامی علیہ رحمہ کے حوالے سے یہ منقول ہے کہ آپ مدینہ پاک جانا چاہتے تھے، اور بہت کوئی خوبصورت آپ نے کلام لکھا تھا، نعت شریف لکھی، اور وہ لے کر جانا چاہتے تھے اور آقا کی خدمت میں وہ سنانا چاہتے تھے، کیونکہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو کچھ عرض کیا جاتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح حیات ہے جیسا کہ ظاہری طور پر حیات تھے، بس اب ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور آپ سنتے بھی ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں. اس میں فریاد بھی تھی، التجا بھی تھی، اور غالباً یہ خواہش تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 بوسی کرے، اور آپ اپنا 10 عطا فرمائیں کہ میں 10 بوسی کر سکوں. تو اب وہ جانا چاہتے تھے، اور پھر یہ جب وہ جانے کے لیے وہاں مدینہ پہنچنا چاہتے تھے تو وہاں کے جو حکمران تھے، گورنر آرڈر آ گیا کہ بھائی یہ آ رہے ہیں اسی سلیے کے، اور ان کو آنے نہیں دینا. خواب میں دکھا دیا گیا. ہاں، خواب میں بتا دیا گیا تھا کہ ان کو آنے نہیں دینا. اب وہ جی وہ پہنچنا چاہے تو بارڈر پہ کہہ لیجیے کہ وہاں انہیں گرفتار کر لیا جائے، روک دیا جائے، واپس کر دیا جائے. انہوں نے کئی دفعہ اپنا بھیس بدلا، دوسری جگہ سے آ رہے، وہ پھر بتا دیا جاتا تھا کہ اب اس لیے میں آ رہے،
और वो फिर उन्हें रोक दिया जाता था, तो वो फिर गालिबन उन्होंने, गवर्नर ने ये जानना चाहा कि ये क्यों इनके साथ मामला है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया ख्वाब में कि इन्होंने ऐसा कलाम लिख कर लाए हैं और जो इन्होंने आरजू का इजहार किया है अगर ये आकर सुनाएंगे तो ये ऐसा आशिक सादिक है कि फिर मुझे इनकी ख्वाहिश को पूरा करना, फिर मामलात जो होंगे वो, तो मैं इसलिए इनको रोक रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये कोई नापसंदीदा है, बल्कि बहुत पसंदीदा है, और इन्होंने तड़प के जब ख्वाहिश का इजहार करना है और जैसी ख्वाहिश है उसके अंदाज से पूरी हो तो फिर मामला। क्या बात। पारा या रसूल मेरा
یا رسول سبحان اللہ، کیا بات. اللہ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کی وسیلے سے ہمارے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے. آمین. دیکھیں دیدار مصطفیٰ یہ بہت بڑی سعادت. کئی خوش نصیبوں کو نبی پاک کا دیدار ملتا ہے، اگر ہم محروم بھی یہ تمنا تو کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی مل جائے. ہمیں سنا کہتے ہیں تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہو، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. تو اصل میں تو نبی پاک کے دیدار کا جو منظر ہے اور وہ جو کیفیت ہے وہی ہمارے لیے عید کا دن. اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے دیدار کی طلب میں ہماری اضافہ فرمائے، طلب میں اضافہ فرمائے کہ ہم دیدار مصطفیٰ میں کی طلب لے کر رات کو سویا کرے کہ یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، سبحان اللہ، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول. کاش عید کی ان خوشیوں میں ہمیں مدینے کی خوشیاں نصیب ہو. آمین. یہ یقیناً عید کی خوشیاں دوبالا، بلکہ کیا کہیں اس کو، بس عید کی خوشیوں میں رنگت آ جائے. بس مدینہ تو پھر مدینہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی سچی محبت عطا فرما دے اور مدینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار بنائے. آج کے پروگرام عید کی رونقوں کا وقت تقریباً ہمارا ختم ہوا. ہم نے دل جوئی پر گفتگو کی، ہمارے مہمان اسلامی بھائی تھے ان سے، مبلغین سے ہم نے کچھ سوالات بھی کیے، کچھ آپس میں مقابلے بھی کیے. ہم مدنی چینل کے ساتھ رہیں، عید منائیں مدنی چینل کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا